جب رزلٹ آتا ہے تو رزلٹ کے بعد جو ہے نا دو طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں. ایک پریشانی ہوتی ہے اپنی اور ایک ہوتی ہے سماج کی. اپنی پریشانی ہوتی ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے, لیکن اس سے بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ رشتہ دار کیا کہیں گے. اب سارے باتیں سنائیں گے, سارے جو ہے وہ فنگرز پوائنٹ کریں گے, سب لوگوں کو لگے گا کہ جی بھائی تم تو ایک ناکام انسان ہو. تو جب ہم ایک آؤٹ سائڈر ویو دیکھیں تو جینوئنلی رزلٹ والا بچہ اسی طرح سے اداس بیٹھا ہوا ہے, اور جو ہے وہ ہر بندہ اس کو الگ الگ طریقے سے ایلیگیٹ کر رہا ہے کہ تم تو ایسے تھے, تم تو پڑھتے نہیں تھے, تم تو فضول آدمی ہو, تمہیں کہا تھا اچھا بھلا انجینئرنگ میں چلے جاؤ, تمہیں میڈیکل کا اتنا کہا تھا, تم پاگل تھے, تم پہ جنون سوار تھا. تو سب سے پہلے تو یہ جو آؤٹر اٹیک ہے نا اس کو ختم کرنا ہوتا ہے, اور یہ زیادہ مشکل کام ہے. اندر کے انسان کو ہم ضرور تسلی دے دیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو باہر سے ہمارے اوپر فنگرز پوائنٹ ہو رہی ہوتی ہیں اس سے لڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو سب سے پہلے جو پوسٹ رزلٹ کی ایٹیٹیوڈ ڈیلنگ ہے وہ ہے آؤٹ سائڈر ویو کیا ہے, دنیا آپ کے بارے میں کیا سمجھتی ہے اور آپ دنیا کے بارے میں کیا جانتے ہیں. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں, ایک آپ کے پیرنٹس اینڈ ایک ریسٹ آف آل ادرس. یہ دو کیٹیگری ضرور بنا لیں. جو سب کے ساتھ کریں والدین کے ساتھ نہ کریں, اور جو والدین کے ساتھ کریں وہ باقیوں کے ساتھ نہ کریں. کسی بھی بندے کے لیے, ایون آپ کے سگے بھائی بہن کے لیے بھی یہ ایک زبان کا چٹخارا ہے کہ چلو میں اس کو کہوں گی تمہارا پیپر کیوں نہیں پاس ہوا. کزنس کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, بھتیجوں کے لیے, مختلف اور آپ کے جو بھی ارد گرد رشتہ دار وغیرہ ہیں جو بھی آپ کو جاننے والے ہیں, جن کا بھی آپ سے تعلق ہے, ان سب کے لیے ایک مزیداری والی بات ہو گئی. مزہ آئے گا, چسکا لینے کا موقع مل گیا کہ بچے کا پیپر رہ گیا, آپ اسے کہیں گے ہاں ظاہر ہے تم تو پڑھتے نہیں ہو نا اتنا, یا تمہیں تو کتنا سمجھایا تھا, تم پہ بھی تو جنون سوار تھا کہ میں نے یہی کرنا ہے. تو ایک وہ لوگ ہیں, اور ایک آپ کے ارد گرد وہ لوگ ہیں جو دکھی ہیں جینوئنلی. اصل میں یہ کون ہے؟ یہ پیرنٹس ہیں. وہ واقعی پریشان ہیں, وہ واقعی دکھی ہیں, اور ان کو لگتا تھا کہ ان کا بچہ بڑا زبردست ہے اور وہ زندگی میں ہر کامیابی بڑی جلدی سے طے کر لے گا. وہ بچہ وہاں پہ آ کے اٹکا, لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ یہ بچے کا قصور نہیں ہے, بچہ اچھا ہے اور وہ بچے کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں, اور وہ کہیں نہ کہیں سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑی مشکل میں اور اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہماری اپ برنگنگ ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ والد سے تو ہمیشہ ڈر لگتا ہے, وہ تو خونخوار قسم کے آدمی ہیں, وہ تو جو ہے وہ کھا جائیں گے, وہ تو لڑ پڑیں گے, غصے ہو جائیں گے, ماریں گے, یا اس طرح سے کر کے پاکٹ منی بند کر دیں گے, اس طرح سے کر کے. مدر کا پتہ ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کافی حد تک ہمارے ایپ پہ پردہ ڈال لیں گی, لیکن جب فادر کے سامنے ہوں گی تو وہ ذرا تھوڑا سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں گی کہ ہاں بھائی بچہ آپ کے حوالے, جو مرضی اس کے ساتھ کرنا ہے کریں. یہ دونوں ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں, اصل میں دونوں اچھے لوگ ہوتے ہیں. میں پورے دن کے بعد جب گھر جاتا ہوں رات میں, تو اب میری مسز کہتی ہے وہ یہ بچی جو ہے نا وہ میری سارا دن بات نہیں سن رہی تھی اور اس طرح سے کر کے, تو میں نے کہا کہ جب بابا آئیں گے نا تو وہ ڈانٹیں گے, اب آپ نے اسے ڈانٹنا ہے. اب میرے سامنے اس نے کوئی بدتمیزی کی نہیں بیچاری نے, مجھے آگے بڑے خلوص سے ملی ہے آ کے جو ہے نا, اور مجھے کیا ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے, ڈانٹنا ہے اسے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی کیوں ڈانٹوں. وہ کہتی ہے دیکھیں کسی ایک کا خوف ہونا چاہیے, میرے ساتھ یہ پورا دن ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے وہ ہونا چاہیے کہ مجھے آ کے اپنی باتیں بتائیں, اپنے پرابلمز دل سے شیئر کریں, لیکن کسی کا خوف بھی ہونا چاہیے. تو خوف کے لیے ہم نے رکھا ہوتا ہے والد کو. کہانی گھر گھر کی. میں بھی بچپن میں نا اپنے والد سے بہت ڈرتا تھا. بڑے ہونے کے بعد پتہ لگا کہ وہ بہت ہی نرم دل انسان تھے, اور جو ان کے بارے میں سب سے پتہ لگا وہ بڑے اچھے انسان تھے, اور وہ ہمیشہ بڑی کیئر کرتے تھے, لیکن چونکہ وہ فادر تھے تو وہ نرم نہیں پڑ سکتے تھے. اگر وہ نرم پڑ جاتے تو شاید میں لائف میں اتنا کچھ نہ سیکھتا. تو فادر کا جو ایکسٹرنل ویو ہوتا ہے نا وہ ذرا ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو ڈانٹتا بھی ہے, جیسے ڈر بھی لگتا ہے, لیکن اندر کھاتے وہ ماں سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں, چونکہ ان کا تو بچوں سے انٹریکشن بھی بڑا کم ہوا ہوتا ہے, تو وہ اپنے بچوں کو لے کے کافی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ پیرنٹس کو جب بھی آپ کبھی بتائیں گے کہ آپ کا پیپر رہ گیا ہے تو ان کو یقیناً دکھ ہوگا, لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے. انہیں خوشی ہوگی کہ بچے نے ہم سے سچ میں سب کچھ شیئر کیا ہے, اور وہ چاہیں گے کہ آپ کو بک اپ کریں, آپ کو کہیں اچھا کوئی بات نہیں بیٹا. ہو سکتا ہے فار دا ٹائمنگ وہ رزلٹ سن کے کہیں یہ کیا کیا, تم تو پڑھتے نہیں تھے, اور اس طرح سے کر کے, اور شاید شام تک جو ہے نا وہ آپ سے ناراض رہیں. اس سے زیادہ وہ ناراض رہ ہی نہیں سکتے. مجھے پہلے نہیں سمجھ آتا تھا, میں خود فادر ہوں نا, تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کافی حد تک جگہ پہ بچے کی بہتری کے لیے ایک سخت ویو اپنانا پڑتا ہے.
تو پیرنٹس آر دا اونلی پرسن ان ورلڈ جن کو اپنا 100% رزلٹ سچ بتا دیں. گلٹ کے ساتھ نہیں جئیں گے, پریشان نہیں ہوں گے, دل کرے گا کہ ہاں بھائی ہم جو ہے نا اب چیزوں کو آگے لے کے چلیں. تو یہ جو آؤٹ سائڈر ویو ہے نا, اس میں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں لوگوں کو, پیرنٹس اینڈ ریسٹ آف دا ادر. پیرنٹس کو لازمی 100% بالکل کلیئر کٹ سچی پکچر بتائیں. ایک دن تکلیف ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہوگی, لیکن جھوٹ بولا نا تو 6 مہینے پریشان رہیں گے, اس گلٹ میں رہیں گے, اتنا تیاری صحیح ہوگی, نہ پیپر صحیح سے ہوگا. اور اکارڈنگلی اس میں رحمت اور برکت کا کنسیپٹ تو سی اے میں آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ہے ہی, اس کے بغیر تو چانس ہی نہیں ہے. ایفرٹس تو سارے ہی لگا رہے ہیں, یہ ایڈیشنل جو برکت ہے وہ جو ایڈ ہو رہی ہے وہ ایک ڈفرینشیٹ چیز ہے. تو والدین کو سچ میں ضرور شامل کریں. آپ سب سے جھوٹ بول دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, والدین سے جھوٹ مت بولیں.